حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا؟ انبیاء سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا اللہ کے منتخب بندے ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 120 سے 129 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 120 سے 122 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين۔ ہر جگہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہی سلام ہے۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو یوں جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ بے شک یہ دونوں ہمارے خالص ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اب آئیے ان آیات میں موجود ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ، اس سورے میں جہاں بھی فرمایا کہ ہم نے انبیاء کا ذکر خیر باقی رکھا، وہاں 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے: نیکی، ایمان اور عبادت۔ خوبصورت تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ والے زندہ ہوتے ہیں اور سلام دریافت کرتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کا احترام کرنے میں حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے، پہلے موسیٰ پر سلام اور پھر ہارون پر۔ نمبر 3، بڑا چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کو سلام کر رہا ہے۔ نمبر 4، دین کی تبلیغ کرنا اور الہی معارف کو بیان کرنا ایک طرح کی نیکی ہے۔ نمبر 5، جناب موسیٰ اور ہارون نیک لوگوں کا نمونہ ہیں۔ نمبر 6، نیک کام کرنے والوں پر اللہ کا لطف و کرم ایک سنت ہے۔ نمبر 7، نیک کام کرنے والوں کی تشویق کرنا اللہ کی سنت اور مدیریت کا لازمہ ہے۔ نمبر 8، ایمان اور نیک اعمال ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ نمبر 9، اللہ کا لطف و کرم حاصل کرنے کا راستہ اس پر ایمان لانا اور اس کی بندگی کرنا ہے۔ اب آئیے سورہ صافات کی آیت نمبر 123 سے 139 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فکذبوه فإنهم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ الیاس یقیناً پیغمبروں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا تم لوگ بال کی یعنی بت کی پرستش کرتے ہو اور خدا کو چھوڑے بیٹھے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اور جو تمہارا پروردگار اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے؟ تو اسے لوگوں نے جھٹلا دیا تو یہ لوگ یقیناً جہنم میں گرفتار کیے جائیں گے، مگر خدا کے نرے کھرے بندے محفوظ رہیں گے۔ اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد کو آنے والوں میں باقی رکھا۔ گزشتہ آیات کی طرح اس آیات میں بھی ایک نقطہ ہے، آئیے اس نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ نقطہ،
بال شوہر کو کہا جاتا ہے۔ بت پرست لوگ جن بتوں کو اپنے سے بہتر اور بالا تر سمجھتے تھے انہیں بال کہتے تھے۔ اب آئیے سورہ صافات کی ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انبیاء کے نام، ان کی یاد اور ان کی زحمتوں کو فراموش نہ کریں، اور ان کی زندگی کی تاریخ اور دوستوں اور دشمنوں سے اس کے برتاؤ کے طریقے سے سبق لیں۔ نمبر 2، انبیاء کو مبعوث کرنا اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 3، انبیاء کی دعوت کا عنوان اور تمام کمالات کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ نمبر 4، جو انسان پرہیزگار ہوتا ہے وہ غیر منطقی عقائد کو چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 5، بت اور خدا کا موازنہ ہر سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کر دے گا۔ نمبر 6، دنیا کا نظام سب سے اچھا نظام ہے۔ نمبر 7، عبادت کے لائق وہی ہے جو سب سے بہترین خالق ہے۔ نمبر 8، خلوص کے ساتھ عبادت کرنا قیامت میں اللہ کے عذاب اور بازپرس سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جناب الیاس نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، لیکن اللہ نے کچھ نیک اور مخلص بندوں کو بچا لیا، اور اللہ کے نیک اور منتخب بندے ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور ان کا ذکر خیر ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور انبیاء کا سب سے پہلا پیغام تقویٰ اور اللہ کا خوف رہا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔